السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ میں ہے، گورنمنٹ کی اتحادی ہے، لیکن جیسے کوئی مشکل وقت آتا ہے نون لیگ پر، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو اس فیصلے میں ساتھ ہی نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کے دور سے لے کر ابھی تک ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے تمام تر جو مزے ہیں وہ حکومت کے لوٹے ہیں۔ صرف ابھی کیبنٹ میں موجود نہیں ہے، لیکن ابھی کے بجٹ کی بات کریں یا پریویس بجٹ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نے اپنے تمام مطالبات جو ہیں وہ حکومت سے منوائے، سوائے پنجاب کے۔ پنجاب میں ان کو سپیس نہیں دی جا رہی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی بجٹ لے گئی تھی۔ لاسٹ ٹائم اس کے ساتھ مل کر بجٹ نہیں بنایا گیا تھا، پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، پیپلز پارٹی نے اپنے معاملات طے کر لیے، لیکن بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے پیپلز پارٹی نے تنقید کی، تقریریں کی اور یہ کہا کہ ہم علامتی شرکت کریں گے، لیکن تھا یہ کہ سارا کچھ ڈیسائیڈ تھا پہلے سے، کہ انہیں کہا گیا تھا کہ ہمیں مجبوریاں ہیں، ہمارے لوگوں کو ہم نے منہ دکھانا ہے، ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تنقید کرنے دیں، ہمیں اس طرح کی تقریریں کرنے دیں، ووٹ ہم دے کر آپ کا بجٹ پاس کروا لیں گے۔ لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا اور وہی ہوا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے لیے بھی بجٹ لے لیا تھا اور تمام فنڈز جو ان کی ڈیمانڈز تھے وہ بھی لے لیے تھے۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس وقت بلوچستان اور سندھ میں ہے، اور بلوچستان اور سندھ سے متعلق پیپلز پارٹی نے پہلے کہا تھا کہ اگر اس وقت بجٹ ہمارے ساتھ مل کر نہیں بنائیں گے تو ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر بجٹ بنائے گی۔ تو پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں شہباز شریف کے ساتھ نون لیگ کے تمام لوگ موجود تھے، وزیر خزانہ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر گورنر بھی پیپلز پارٹی کے دونوں موجود تھے، سی ایم بھی دونوں موجود تھے، اور تمام جو سینئر لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی تھی، اور یہ اجلاس تھا ایک جس میں 15-16 لوگ تھے، اور پیپلز پارٹی کا وفد نون لیگ کے وفد سے ملا اور انہوں نے بیٹھ کر یہ معاملات طے کیے اور اپنا فنڈ بھی لیا، سندھ کا بھی اور بلوچستان کا سرفراز بگٹی کو بھی فنڈ دلائے۔ اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اگر بات کریں تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی انہوں نے وہاں پر جو بجٹ دلوانا تھا وہ دلوایا۔ لیکن بجٹ پیش ہوتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے، پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ بجٹ پیش ہوتا ہے اور اس میں نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر بات کریں سرکاری ملازمین کی تو سرکاری ملازمین جو ہیں ان کا بھی ہمیں پروٹیسٹ نظر آتا ہے، اور صرف یہ کہا جاتا ہے بجٹ تقریر میں کہ یا جو ڈاکومنٹ میں تھے کہ ہم صرف 6% سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھائیں گے، جس کے بعد کیبنٹ سے 10% جو ہے وہ اس پہ معاملات طے ہوتے ہیں کہ 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھائیں گے، لیکن سرکاری ملازمین کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا، جو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، اس کے تحت 50% کا ان کو لارا لگایا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی منافقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تمام مزے بھی لیتی ہے، تنقید بھی کرتی ہے، لوگوں کو الو لگاتی ہے، کہیں نون لیگ کو الو لگاتی ہے اور فنڈز بھی لے جاتی ہے، اور پھر لوگ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ نون لیگ کا فیصلہ ہے۔ حالانکہ آپ کو میں یہ ویڈیو دکھا رہی ہوں، اس میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر بجٹ بنائیں گے۔ اب بجٹ بنایا جاتا ہے اور بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کے منظور چودھری صاحب جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے کیونکہ لیبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سرکاری ملازمین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، 37,000 کم سے کم تنخواہ ہے، 37,000 میں بجلی کا بل پورا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو منظور چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جب وہ اجلاس کیا تھا اس میں شرکت کی تھی، تمام لوگوں کے جو اپنے لوگوں کے کنسرنز تھے وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھے تھے، اور وہاں پر یہ طے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بجٹ طے کرنا ہے اور کس صوبے کو کتنا فنڈ دینا ہے، کس کو کتنا نہیں، وہ تمام چیزیں طے آپ کے سامنے ہوئی تھی۔ تو کیا آپ صرف فنڈ لینے کے لیے آتے ہیں وفاق میں؟ کیا پیپلز پارٹی صرف یہاں پر یہ عہدے انجوائے کرنے آتی ہے؟ صدر آپ کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں، صرف آپ حکومتی اتحادی ہیں۔ بجٹ کا فیصلہ اس وقت مشترکہ ہے، پیپلز پارٹی نے ساتھ مل کر بجٹ بنایا ہے، گو کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت یہاں پر نہیں ہے، اور یہ بھی بڑی اچھی گیم ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں غریبوں کی آواز بنوں گا، میں ایسا بجٹ میں کروں گا، ویسا کروں گا۔ لاسٹ ٹائم تو آپ نے پروٹیسٹ کر کے نمبر بڑھا لیے تھے اپنے، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اپنا فنڈ لے لیا تھا، اپنا کوٹا پورا کر لیا تھا، لیکن اس بجٹ میں تو آپ بھاگ ہی گئے۔ آپ سفارتی سطح پر اپنا پاکستان کے بیانیہ بھیجنے کے نام پر آپ نے کہا کہ بجٹ جائے، عوام بھی جائے، سرکاری ملازمین بھی جائیں جو آپ کے ووٹر ہیں، ہم نے اپنے معاملات طے کیے ہیں۔ وہاں جانے سے پہلے آپ نے یہاں پر اس اجلاس میں شرکت کی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اپنے صوبوں کو فنڈز دلوا کر آپ چلے گئے۔ غریب آدمی کیا کھائے گا؟ غریب آدمی بجلی کا بل کیسے دے گا؟ غریب آدمی بچوں کا دودھ کیسے پورا کرے گا؟
37,000 میں کوئی بھی شخص بجٹ بنا کر دے جس کے 2 بچے ہوں، کم سے کم آپ نے سیلری رکھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ 22 لاکھ کی آپ کی تنخواہیں بڑھتی ہیں اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تب کہاں تھی جب آپ کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کی سیلری بڑھانے کی بات کی گئی تھی اور نوٹیفیکیشن ہوا تھا؟ وہ تو چلو میڈیا نے رولا ڈالا تو آپ کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا، لیکن پیپلز پارٹی کہاں لوگوں کو الو بنائے گی؟ یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب جتنی بھی کوششیں کر لے، پیپلز پارٹی دوبارہ سے عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی منافقت اتنی واضح ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ مطلب ابھی آپ کی چیزیں آن ریکارڈ ہے کہ آپ بجٹ ساتھ مل کر بنائیں گے، اور ساتھ مل کر بجٹ بنتا بھی ہے، آپ کا سیشن بھی ہوتا ہے، میڈیا پہ بھی خبریں آتی ہیں اس میٹنگ کی، ایون کہ وہ نام تک میں نے دیے تھے اپنی سٹوری میں، جو نام اس وقت اس اجلاس میں موجود تھے، وہاں پر باتیں کیا ہوئی ہیں یہ تک ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر تمام صوبوں کے فنڈز کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی نے بلوچستان کے سیلاب زدگان کے نام پہ جو فنڈ ایکسٹرا لیا، سندھ میں جو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ان کی بن رہی ہے، سیلاب زدگان کے جو گھر بنا رہے ہیں اس کے لیے فنڈ انہوں نے لیا تھا، وہ اپنا پاس کرا لیا۔ بینظیر انکم سپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم اب اتنے کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس میں پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں تو اس پہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ آپ اپنے مطالبات تو منوا لیتے ہیں، آپ نے اپنے فنڈز تو لے لیے، عام لوگوں کے لیے کیا کیا؟ عام لوگوں کے لیے اب آپ نے لالی پاپ رکھا ہے کہ ہم ملک گیر پروٹیسٹ کریں گے۔ 4 بندے تو آپ سے اسلام آباد میں نکلتے نہیں ہیں، آپ ملک گیر پروٹیسٹ کیا کریں گے؟ تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ منظور چودھری صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے، ان کے لیے بھی مشکل پیدا کریں، ہم ان سے جا کے اگر سوال کریں کہ آپ نے مل کے ساتھ بجٹ بنایا، ہمارے پاس آن ریکارڈ چیزیں ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے ساتھ تو صرف ان کی یہ بات ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی، تو ہم اس طرح کی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو پریویس بجٹ کی بات کریں تو آپ گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم 30% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے، تو اس بار آپ خود ساتھ بیٹھیں، تو کیا آپ جب یہ بات طے کر رہے تھے کہ ہمارے سندھ کو کتنا فنڈ دینا ہے، ہمارے بلوچستان کو کتنا فنڈ دینا ہے، ہمارے لوگوں کو فنڈز دیں، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں اگر آپ نے ان کی تنخواہ اتنی نہ کی تو ہم آپ کے ساتھ بجٹ میں نہیں بیٹھیں گے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کرتی ہے، تمام قوانین بھی پاس کرواتی ہے، جتنے بل آتے ہیں پیپلز پارٹی اس پہ ووٹ بھی دیتی ہے، اس کے ووٹ سے بل پاس بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ عام شہری سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی قانون سازی ہو، پیپلز پارٹی ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اب بھی ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ ملک گیر پروٹیسٹ کی کیا اہمیت ہے۔ آپ اتنے اگر ہیں تو آپ بجٹ میں ووٹ نہ دیں، آپ بجٹ میں ووٹ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ملک گیر احتجاج کریں گے۔ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ اپنے خلاف کریں گے، بلاول بھٹو کے خلاف کریں گے احتجاج؟ تو یہ میرے خیال میں چیزیں ہیں ایسی جو پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کہ عام بچہ بھی ان چیز کی سمجھ رکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک طرف بجٹ ساتھ مل کے بناتی ہے، بجٹ پاس بھی کرتی ہے، بجٹ کے خلاف تقریریں بھی کرتی ہے اور ملک گیر احتجاج بھی کرتی ہے، تو احتجاج میرا نہیں خیال کہ جا کے کے پی میں ہوگا کہ ہم کہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے، احتجاج پنجاب میں ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے مریم کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، حالانکہ مریم کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا بجٹ جن لوگوں نے بنایا تھا آپ ان کے ساتھ خود بیٹھے ہوئے ہیں، خود مل کے ساری چیزیں طے کی ہیں اور بس لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوگا، پیپلز پارٹی آگے کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بھی آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ تک کے لیے اللہ حافظ۔